الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ایک عظیم فریضے کی تعلیم کے لیے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس سے بعد بندے کے خیال میں یہ بات آتی رہتی تھی، یہ تمنا رہتی تھی کہ نماز کے متعلق ایک تربیتی اجلاس کیا جائے جس میں عمومی طور پر نماز کے فضائل وغیرہ اور نماز کو سکھانے کا انتظام کیا جائے. الحمدللہ اس بات کو برادر عزیز اور جمیعت علماء ہند سورت شہر کے صدر حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم کے سامنے رکھی تو بخوشی انہوں نے اس بات کو قبول فرما لیا اور انتظامیہ کمیٹی اور کارکنان کے ساتھ مل کر اس کا بہترین انتظام اور اہتمام فرمایا. اللہ تعالی خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، بغیر سیکھے کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے. جس چیز کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اس کو بغیر سیکھے اس کا وجود مشکل میں پڑ جاتا ہے. آدمی اس بات کو باور نہیں کر پاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں نے اس میں غلطی کی اور غلطی کی تو کیا غلطی کی اور اب اس غلطی کا ازالہ اور اس غلطی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس غلطی کے واقع ہونے کے بعد اس عمل کا کیا انجام ہوگا. یہ عام طور کی بات ہے. خصوصی طور پر نماز جیسی اہم عبادت، اور یہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز بغیر مذاکرے کے، یعنی آپس میں اس کا ذکر اور اس کا چرچا جب تک رہتا ہے تب تک وہ چیز سمجھ کے اندر رہتی ہے. نماز کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ نماز جس کو ہم نماز کہتے ہیں یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے. الصلاۃ لغت میں ڈکشنری میں جس کو کہا جاتا ہے اس کے چند معنی آتے ہیں. صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا. قرآن کریم کے اندر ہے فصلی علیہم، اور روایت کے اندر ہے کہ آدمی جب روزے دار ہو اور اس کی جب دعوت کی جائے روزہ افطار کی
تو اس کے بعد وہ میزبان کے لیے دعا کرے فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ، تو یہاں بھی لفظ صلاۃ، صل کا لفظ استعمال ہوا، تو صلاۃ اور اس کی اس لفظ دعا کے ساتھ نماز کو برابری کیوں کیا گیا کہ نماز کے اندر بھی بہت ساری دعائیں استعمال میں آتی ہے، بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ایک معنی کے اعتبار سے نماز کو جو ہے دعا کے معنی میں لیا گیا۔ ایک لفظ ہے کہ لفظ صلاۃ کا ایک معنی ہے رحمت، برکت، تعظیم، اکرام۔ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جھکتا ہے، سجدے کے اندر جاتا ہے، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کا اکرام ہوتا ہے، تو اس میں بھی لفظ تعظیم کے ذریعے جو ہے اس کو بھی نماز کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ دوسری بات ہے کہ یہ لفظ صلاۃ، چونکہ ہمارے سامنے ایک ہی ہم لفظ سنتے آئے نماز نماز نماز، تو یہ اردو کا لفظ ہے۔ زبان کے اعتبار سے جو ہے عربی زبان بہت ہی مالدار زبان کہی جاتی ہے، جس میں ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور وہ لفظ اگر بدل جائے تو پورے، ایک حرف بدل جائے تو پورے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، ایک حرکت زبر زیر پیش بدل جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کہ ایک آدمی بولتا ہے قلب، بڑے قاف سے بولے گا قلب تو اس کا معنی آئے گا دل، چھوٹے قاف سے بولے گا قلب تو اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ اور اس میں بہت ساری جو ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان بہت ہی مالدار زبان ہے۔ تو یہاں ہم نے جو نماز کا لفظ یہ نکلتا ہے لفظ صلاۃ سے، الصلاۃ، قرآن کریم کے اندر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرو۔ تو یہ لفظ صلاۃ نکلا کس سے ہے اور اس کو کیوں لفظ صلاۃ ہی کہا، نماز کو دوسرا کوئی لفظ کیوں نہیں دیا؟ اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ صلاۃ یہ نکلا کس سے ہے کہ صلتن سے نکلا ہے، صلتن، صلتن کا معنی ہے ملانا۔ اس کو اس لیے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہی صلتن، اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یعنی تعلقات کو جوڑنا، برقرار رکھنا۔ دوسرا ایک معنی اس کے لیے لکھا ہے کہ آگ کے اوپر ٹیڑھی لکڑی کو رکھ کر اس لکڑی کے ٹیڑھے پن کو دور کرنا، آگ کے اوپر ٹیڑھی لکڑی کو رکھ کر اس کے ٹیڑھے پن کو دور کرنا، اس کو اس طرح مطابقت دی گئی، اس طرح اس کا جو ہے برابری کی گئی کہ آدمی کے اندر، دلوں کے اندر اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، اندرونی خرابی ہیں، جیسے دلوں کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں اندرونی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کو دور کرنے کا یہ ہے کہ آدمی نماز کے ذریعے، آدمی نماز کے اندر جب کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ ٹیڑھی لکڑی ہے، اور نماز کے ذریعے اس کو تپایا جاتا ہے اور اس تپا کر پھر جو ہے اس کے ٹیڑھے پن کو دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو، نماز پڑھنے والے کو کھلی ہوئی گمراہی، کھلی ہوئی جو ہے برائی اور فحش باتوں سے روکتی ہے۔ یہ سوال اگر ہے کہ بہت سارے انسان، بہت سارے نماز پڑھنے والے کھلم کھلے گناہ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تو روکتی ہے برائیوں سے، کھلی برائی، فحش برائیوں سے، تو انسان رکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو نماز پڑھنے والا نماز کو اس کے تقاضے کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، اس کے ارکان کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، جیسا اس کا حق ہے اس حق کے مطابق جب نہیں پڑھے گا تو اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ بھی اس کو پوری طرح نہیں ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے رکے گا، جب اس نے صحیح طور پر نہیں پڑھا تو اس کو نتیجہ بھی پھر صحیح نہیں ملے گا۔
تو خیر نماز کے اعتبار سے یہ دو بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا جب نماز رجب کا مہینہ آتا ہے تو نماز کے متعلق خوب کہا جاتا ہے، پھر چند دنوں میں ہمارے ذہنوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے کہ نماز کس سال کے اندر، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس دن کے اندر، کس دن میں فرض ہوئی۔ نماز کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں اور کون سی تاریخ کے اندر ہم پر فرض ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تو وہ کون سا سال تھا؟ محدثین اور جو ہے مؤرخین کے درمیان اس بات میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ سن نبوی جو ہے 1.5 کے اندر، یعنی 15 مہینے کے بعد جو ہے آپ کو واقعہ معراج پیش آیا۔ جب اس بات سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب تاریخ سنیں گے یا پڑھیں گے تو اس وقت 3 سن سامنے آئیں گے، ایسے 4 آئے گا لیکن وہ ایک ہی وقت کے لیے۔ ایک تو عام الفیل، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے ہاتھی والے واقعے کے اتنے دن کے بعد جو ہے ہوئی، یہ یہیں تک محدود ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات پڑھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا وقت، آپ کی پیدائش کے سال، یہ پیدائش کا سال یعنی آپ جس سال پیدا ہوئے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے دوسرے سال آپ کا دودھ چھوٹا، یا پیدائش کے 7ویں سال، پیدائش کے 17ویں سال آپ نے شام کا سفر کیا، تو یہ ہوا پیدائش کے سال۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نبوت کے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا وہ آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، تو یہ کہا گیا کہ نبوت کے 40ویں سال۔ اب پھر دوسری ہجری شروع ہو، اب دوسرا واقعہ سن کے اعتبار سے دوسرا شروع ہوتا ہے کہ نبوت کے پہلے سال، نبوت کے دوسرے سال، نبوت کے 5ویں سال، یہ دوسری تاریخ کے اعتبار سے دوسری ترتیب۔ اور تیسری ترتیب ہوتی ہے کہ ہجرت، آپ نے جب ہجرت فرما لی تو پھر کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ تاریخ کے اعتبار سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے پہلے سال واقعہ یہ پیش آیا، ہجرت کے تیسرے سال واقعہ بدر پیش آیا، یہ اس طرح یہ پھر، اور اب تک یہ الحمدللہ یہ جو سن ہجری چلی آ رہی ہے۔ تو یہ تیسرا۔ تو اب یہ کہ یہ واقعہ آپ کا معراج کا واقعہ پیش آیا، تو ایک کے مطابق یہ کہ 15 مہینے کے بعد، یا ایک کہ 5 سال کے بعد، یا یہ کہ ہجرت کے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مہینے کے اعتبار سے ہمارے یہاں عام طور پر مشہور، اور محدثین کے یہاں بھی یہی مشہور ہے کہ 27 رجب۔ البتہ یہ کہ یہ باتیں وہ ہے کہ جن کے اندر آدمی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اس کی چرچے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس چیز کے ساتھ ہمارے کسی فرائض یا واجبات کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک علمی اعتبار سے ایک بات ہے، تو اس میں کوئی اختلافی پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جب نماز کے اعتبار سے ہے تو نماز ہمیں سیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا تحفہ عنایت فرمایا تو اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا کے اندر نماز کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن تک نماز جو ہے پڑھ کر سکھلائی، آپ کے سامنے نماز پڑھ کر سکھلائی۔ محدثین کے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے جو پہلے دن جو نماز پڑھائی وہ نماز کے پہلے اوقات کے اندر اول وقت میں، اور دوسرے دن جو ہے اس وقت کے اخیر کے اندر پڑھائی۔ یہاں پر اس بات کو لیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نماز کی تعلیم کی گئی، تو پھر اس نماز کا مذاکرہ کیا جائے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم بہت سال اس چیز کے اندر گزار دیتے ہیں، بہت ساروں نے سیکھی ہوگی، بچپن میں سیکھی ہوگی، مکتب میں سیکھی ہوگی، اس کے بعد پھر کبھی سیکھنے کا موقع نہیں آیا۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ وہ دیکھا دیکھی یا سنا سنی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو نماز کو سیکھا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر سیکھے نہیں آتی ہیں. تو نماز کیسے بغیر سیکھے آ جائے گی، جبکہ نماز کا بہت ہی زیادہ ہمارے درمیان جو ہے بہت ہی قابل اکرام اور قابل تعظیم چیز ہے، زندگیوں کے اندر اپنانے کے قابل ہے. تو یہ نماز کے اعتبار سے یہ بھی بات تھی کہ یہ کس سال کے اندر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خود تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور آپ نے 2 دن تک جو ہے نماز کی تعلیم فرمائی. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. اب انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا، حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اس میں خاص طور پر ابھی موجود ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم ناڈا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. آپ شیخ الحدیث ہے مدنی دار التربیت کے ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اقوال سے بھی ہمیں مستفیض فرمائے.